جب سے پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے ہیں، انڈیا صرف 7 بار IMF کے پاس گیا ہے۔ آخری بار 1991 میں انڈیا نے IMF سے پروگرام لیا تھا۔ اس کے بعد آج تک یعنی تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں، انڈیا نے IMF سے ایک پائی بھی قرضہ نہیں لیا۔ اس وقت انڈیا شدید بحران کا شکار تھا، حتیٰ کہ اس بحران کی وجہ سے انڈیا کو اپنا سونا بھی IMF کے پاس گروی رکھنا پڑا اور انڈیا نے وہ قرضہ لیا تھا۔ لیکن 1991 کے بعد انڈیا نے بہت زیادہ معاشی اصلاحات کی، لبرلائزیشن کو یوز کیا، ڈیجیٹلائزیشن لے کے آیا، پرائیویٹائزیشن کی، اور اب حالت یہ ہے کہ انڈیا قرضہ نہیں لیتا بلکہ IMF کا کنٹریبیوٹر ہے، یعنی IMF میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے۔ جو ممالک وہاں سے قرضہ لیتے ہیں اس کا پروفٹ کا شیئر انڈیا کو ملتا ہے، کیونکہ انڈیا کا IMF میں شیئر ہے۔ اسی طرح شیئر ہے جیسے ہم اسٹاک ایکسچینج میں اپنا شیئر رکھتے ہیں مختلف کمپنیز میں، اسی طرح IMF ایک کمرشل کمپنی ہے جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے شیئرز ہیں، اسی طرح انڈیا کا بھی وہاں شیئر ہے اور انڈیا کو وہاں سے پروفٹ ملتا ہے۔ اور اس وقت انڈیا کے جو فاریکس ذخائر ہیں وہ $600 ارب سے زیادہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے، لیکن پاکستان آج تک 24 مرتبہ IMF کے پاس جا چکا ہے اور اس کے مقابلے میں انڈیا صرف 7 دفعہ گیا ہے۔ 1958 میں پاکستان نے IMF کا پہلا پروگرام لیا تھا اور سال 2024 میں پاکستان نے 24ویں دفعہ $37 ارب کا قرضہ حاصل کیا IMF سے۔ اگر علاقائی ملکوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو پاکستان IMF کے پاس 24 دفعہ گیا، انڈیا 7 دفعہ گیا اور بنگلہ دیش نے 11 دفعہ IMF سے قرضہ لیا، اور دوسرے نمبر پر سری لنکا ہے جس نے 17 دفعہ IMF سے قرضہ لیا۔ پاکستان IMF سے جان کیوں نہیں چھڑوا پاتا؟ اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ، یعنی اخراجات بہت زیادہ ہیں اور انکم بہت کم، اور پاکستان کی جو زیادہ انکم ہے وہ سود میں دے دی جاتی ہے، یعنی جو قرضے لیتا ہے اس پر سود ادا کیا جاتا ہے۔ پاکستان ہر سال اپنے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ سود کی مد میں ادا کرتا ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ برآمدات کی کمی ہے اور درآمدات کا زیادہ ہونا ہے، یعنی پاکستان چیزیں امپورٹ زیادہ کرتا ہے، ایکسپورٹ کم کرتا ہے۔ یہ ایک ڈیفیسٹ آ جاتا ہے کہ پاکستان کو ڈالر زیادہ پے کرنے پڑتے ہیں اور لینے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بڑی وجہ وہ ہے ٹیکس نیٹ، یعنی پاکستان میں عام آدمی پر ٹیکس زیادہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان کے سرکاری ملازمین ٹوٹل ٹیکس کا 40% ادا کرتے ہیں، جو پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، جو بڑے لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، طاقتور ہیں، وہ بہت کم ٹیکس دیتے ہیں۔ پاکستان کا جو سب سے زیادہ ٹیکس کا ریشو ہے وہ سرکاری ملازمین کی طرف سے جاتا ہے یا ان لوگوں کی طرف سے جاتا ہے جہاں سے مستقل بنیادوں پر کٹوتی ہو جاتی ہے، وہاں سے گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کر لیتی ہے۔ اور اس کے بعد بہت ہی اہم وجہ ہے وہ ہے سرکاری ادارے وہ گھاٹے کا شکار ہیں، جیسے اسٹیل مل ہے، وابڈا ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو مستقل طور پر گھاٹا کھاتے ہیں، خسارے میں ہیں، ان کا اربوں ڈالر کا سالانہ خسارہ ہوتا ہے۔ یہ منافع نہیں دیتے بلکہ لوگوں پر، اس ملک پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ اور اس کا سادہ سا خلاصہ یہ ہے کہ 1991 کا جب بحران آیا تھا انڈیا میں، وہ کرائسس تھا، ایک اکنامک کرائسس تھا، اس کو انڈیا نے اپرچونٹی کے طور پر لیا۔ وہاں اپنی اصلاحات کی، سسٹم کو ریفارم کیا، معیشت کو بہتر کیا، جو ادارے گھاٹے کا شکار تھے یا جہاں سے گورنمنٹ نہیں چلا سکتی تھی ان کو پرائیویٹائز کر دیا، لوگوں کو اکانومی میں شامل کیا، ڈیجیٹلائز کر دیا، اور اس کے بعد انڈیا کے جو فاریکس کے ذخائر ہیں وہ $600 ارب تک پہنچ گئے اور آج انڈیا IMF کا کنٹریبیوٹر ہے، IMF کا انویسٹر ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان وہاں سے قرضہ بھی لیتا ہے اور اپنی معیشت کی جب راہیں متعین کرنا ہوتی ہیں، اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی IMF سے پوچھ کر کرنا پڑتا ہے۔ آپ حالیہ اگر مثال لے لیں تو حالیہ بجٹ میں پاکستان میں جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں 7% اضافہ کیا گیا وہ بھی IMF کی اجازت سے مشروط تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو IMF کی اجازت سے مشروط ہوتی ہیں، IMF سے پوچھ کر کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ اور ہماری گزارش ہے اپنی حکومتوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اشرافیہ سے کہ خدارا اس ملک سے کرپشن ختم کر دیں، اس ملک کی معیشت کو بہتر کر دیں تاکہ عام لوگوں کی فلاحی زندگی یقینی بنائی جا سکے، IMF جیسے اداروں سے جان چھڑوائی جا سکے، ورلڈ بینک کے قرضوں سے جان چھڑوائی جا سکے، ہماری معیشت مضبوط ہو، ہمارے لوگ خوشحال ہوں، ہمارا ملک امیر ہو، تاکہ پاکستانی بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ پاکستانیوں نے خوشیاں دیکھنا بند کر دی ہیں، ان کی زندگیوں میں صرف چند خوشیاں آتی ہیں، وہ شاید عید کی صورت میں آ جاتی ہیں یا کوئی تہوار کی صورت میں آ جاتی ہیں، ادروائز پاکستانیوں کی زندگیوں میں زیادہ تر پریشانیاں ہیں، خوشیاں نہیں ہیں۔